الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى في كتابه المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہو۔ آج 11 ستمبر ہے، جو بہت ہی بدنام زمانہ تاریخ ہو گئی ہے، 9/11 کے نام سے مشہور ہو گئی، بدنام ہو گئی۔ آج سے ٹھیک 19 برس پہلے دنیا کی ایک بڑی طاقت اس کے مرکز معیشت پر 11 ستمبر 2001 منگلوار کا دن تھا، صبح 8:46 سے لے کر 10:00 کے درمیان جو واقعات ہوئے، وہ واقعات یقیناً پوری دنیا کو ہلا دینے والے تھے۔ آپ سب کی یادداشت میں شاید یہ باتیں تازہ ہو جائیں۔ کچھ جہاز اغوا کیے جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک وہاں کی جو معیشت کا مرکز ہے، جسے ٹوین ٹاورز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، اس سے وہ اس طرح ٹکراتے ہیں جیسے میزائل کا حملہ ہو، اور چند منٹ میں وہ پوری عمارت آگ کی لپٹوں میں گھر جاتی ہے، اور چند منٹوں میں وہ پوری عمارت ایک ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ یقیناً یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا، جس میں تقریباً 3000 جانیں گئیں۔ اللہ کی نگاہ میں ہر جان کی قیمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ المائدہ میں یہ بات واضح طور پر فرماتا ہے کہ جس کسی شخص نے کسی معصوم اور بے گناہ کا قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ یہ اسلام کی تعلیمات جو سورج کی طرح روشن اور واضح ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ایک بہت گھنونا جرم تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لینا کسی طرح سے بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے یہ کام کوئی بھی کرے، کسی کی بھی طرف سے ہو یا کسی کا نام لے کر کیا جائے۔ یقیناً پوری دنیا نے
دنیا کے امن پسند لوگوں نے، یہاں تک کہ اسلام کے ماننے والوں نے اس واقعے کو انسانیت کے خلاف ایک بڑا جرم قرار دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے واقعات جس طرح سے تبدیل ہوتے گئے، ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ ایک پورا اسکرپٹڈ ایک سٹوری تھی۔ 7 اکتوبر 2001 کو اس واقعے کے بعد دنیا کی سپر پاور نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا اور افغانستان کو ملبے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور تقریباً کر دیا۔ کتنی بے گناہ جانیں اور کتنا خون انسانوں کا بہا، اور اس واقعے کو، جس واقعے میں جوابات سے زیادہ ابھی تک سوالات کھڑے ہیں، اور جتنا اس واقعے کی تحقیق کی گئی اتنے زیادہ سوال پیدا ہوئے، اور سوال باہر کے لوگوں نے نہیں کیے، سوال خود امریکہ کے لوگوں نے کیے، سوال کم پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں کیے، وہاں کے دانشوروں اور سائنسدانوں نے کیے۔ کسی بھی جرم اور کسی واقعے کی جب تحقیق ہوتی ہے تو اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے، اور واقعے کا فائدہ جس کو پہنچنے کے امکان جتنے زیادہ ہوتے ہیں، جرم کی سوئی بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد لگاتار، یعنی اکتوبر 7 کو ہی افغانستان پر حملہ کر دیا گیا۔ ان دنوں میں جو مضامین یہاں کے اخبارات اور رسالوں میں لکھے گئے، یہاں کی ایک بہت مشہور کالم نگار اور سوشل ایکٹیوسٹ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا اور کہا کہ سوئی کی تلاش میں پورے کھلیہان کو آگ لگا دینا کہاں تک جائز ہے۔ وہ الزام بھی کتنا سچ ہے یہ اب دنیا اچھی طرح سمجھ رہی ہے اور جان رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو فوراً نام دے دیا گیا اسلامک دہشت گردی کا، اسلامک ٹیررزم کا، اور پھر ایک پورا سلسلہ چلتا ہے۔ یہاں واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں، لیکن ان 19 سالوں میں ایک کے بعد ایک اور بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جانیں گئیں، اور پھر ہمارے ملک میں بھی ایسے کئی واقعات اس کے بعد ہوئے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات بھی ان سے ملتے جلتے ہی تھے۔ 28 فروری 2002 کو گودھرا میں ایک ٹرین جلائی گئی، یقیناً اس میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا جسے کوئی جائز نہیں قرار دے سکتا، لیکن اس کے بعد گجرات میں جو کچھ ہوا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کہانی اور قصہ کیا ہے اور کیوں کیا گیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد بھی 2005، 6، 7، 8 اور لگاتار دہشت گردی کے واقعات ملک میں ہوتے رہے۔ ہماری پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، تاج ہوٹل میں 60 گھنٹے تک ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس کو ساری دنیا نے بالکل اس طرح ویڈیو لائیو ٹیلی ویژن پر دیکھا 60 گھنٹے تک۔ ان سب کے پیچھے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور قرآن حکیم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو واضح رہنمائی ہم کو ملتی ہے کہ یہ حالات اہل ایمان کے لیے، حق پرستوں کے لیے نئے نہیں ہیں۔ ہر دور میں انبیاء اکرام جو اپنی قوم کے انسانوں کے خیر خواہ تھے، ان کو انسانوں کا بدخواہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پیغام جو انبیاء کرام لاتے رہے،
ان کو انسانیت کا دشمن قرار دینے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود مشرکین مکہ اور سرداران قریش یہ الزامات لگاتے رہے کہ یہ شخص جو نیا دین پیش کر رہا ہے یہ ہمارے معاشرے کو بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے اور سماج میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو انسانیت کے خیر خواہوں کو انسانیت کا بدخواہ قرار دینے کی کوششیں نئی نہیں ہیں۔ اسلام جو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، قرآن کریم کی تعلیمات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف سے باز رہو، دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا جو اسلام کی تعلیمات ہے۔ محترم حاضرین، ان واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں چند ایسے پہلو ہیں جو ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، اور وہ خوشخبری بھی ہم کو دیتے ہیں جو خوشخبری قرآن مجید میں اہل ایمان کو اور انبیاء کرام کو دی جاتی رہی۔ حق پرستوں کے خلاف اور حق کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنا حق کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں حق اتنا ہی اترتا گیا، دلوں میں اتنا ہی اترتا گیا۔ جتنی رکاوٹیں ڈالی گئی حق کو چھپانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مخالفین کی کوششوں کے ذریعے سے اسلام کو اور حق کی دعوت کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے حج کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جا کر دعوت پیش کرتے تھے، لیکن سرداران مکہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، اس نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس سے آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مخالفتوں میں سے اسلام کی دعوت کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اور یہ جو واقعات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اسلام کو دہشت گرد اور دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کی جو کوششیں کی گئی، لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، لوگوں کے ذہن کھلے، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر جس اسلام کے بارے میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے اور زیادہ مواقع پیدا ہوئے، اسلام ایک ڈسکورس بنا، اسلام پر ایک گفتگو اور بحث شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شر میں سے خیر کے پہلو نکالتا ہے اور دعوت کے اور حق کے پھیلنے کے امکانات پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم ہماری سلسلے میں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ جب حق کے خلاف جھوٹ بولا جائے، جب حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے یا حق پرستوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جائے، ان کو اکسایا جائے، تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ برائی کو بہترین بھلائی کے ذریعے سے دفع کرو، شاید کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور جب کبھی تم شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چالو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج اسی طرح کی کوششیں برابر ہو رہی ہیں۔ 2005 میں اور اس کے بعد 2015 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو خراب کرنے کے لیے ان کے کارٹون بنائے گئے، اور ابھی اسی میگزین نے دوبارہ سے اعلان کیا اور ابھی اس مہینے کے شروع میں ان کارٹونز کو پھر سے شائع کیا۔ یقیناً یہ کوششیں
ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے حالات میں اشتعال میں آنے کے بجائے، اپنا آپا کھونے کے بجائے، قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے، تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے، ہم صبر و تحمل کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم دلیل کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک رحمت ہے۔ کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کی روشنی میں اور قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے ان حالات میں ہم کو اس بات سے ہوشیار رہتے ہوئے کہ ہمیں مشتعل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، ہمیں اکسانے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن ہمیں ایسے حالات میں بھی اسلامی اخلاق کا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔